بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 61 ہجری 10 محرم الحرام کو ارض و سما نے کربلا کے صحرا میں حق و باطل کا محیر العقول واقعہ دیکھا کہ جب حاکمیت الہی اور شریعت محمدی کے تحفظ و بقا کے لیے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزیدیت کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اپنے گھرانے کے افراد کو نانا کے دین پر قربان کر دیا۔ نواسۂ رسول شہید کربلا نے طاقت کے نشے میں چور، تکبر و نخوت کے پیکر یزید کو ببانگ دہل للکار کا شجاعت و بہادری کی وہ عظیم الشان مثال قائم کی کہ جس نے جہاں ایک طرف دنیا کو حیرت زدہ کر دیا تو دوسری طرف کربلا کے صحرا میں بہنے والے خانوادہ حسین کے خون نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی۔ رجب 60 ہجری میں امیر معاویہ کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا یزید مسند خلافت پر براجمان ہوا تو فسق و فجور، ظلم و جبر، ناانصافی اور عہد شکنی کے دور کا آغاز ہو گیا۔ نیز یزید نے خود اور اپنے کارندوں کے ذریعے عالم اسلام سے بزور جبر اپنے حق میں بیعت لینا شروع کر دی۔ اس وقت مدینہ منورہ میں یزید کا چچا زاد بھائی ولید بن عقبہ گورنر تھا۔ یزید نے اسے ایک مختصر سا حکم نامہ ارسال کیا جس میں تحریر تھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر کو بیعت اور اطاعت پر مجبور کیا جائے، اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے ساتھ پوری سختی کی جائے، یہاں تک کہ تینوں بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسین کو یہ اطلاع ملی تو آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ ادھر اہل کوفہ تواتر کے ساتھ خطوط اور وفود کے ذریعے یہ اصرار کرتے رہے کہ آپ کوفہ آ جائیں تاکہ اہل کوفہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر سکیں۔ کوفے والوں کے بے انتہا اصرار اور لاتعداد خطوط کے جواب میں آپ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا صحیح اندازہ کر کے اطلاع دیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ پہنچ کر اوسجہ نامی ایک شخص کے گھر قیام کیا اور لوگوں سے حضرت امام حسین کے لیے بیعت لینی شروع کر دی۔ جلد ہی 12,000 لوگوں نے خفیہ طور پر بیعت کر لی، جس پر انہوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھ کر جلد کوفہ پہنچنے کی گزارش کی۔ حضرت حسین نے خط ملتے ہی کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر کوفہ کے نئے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت حسین کی بیعت کے بارے میں مخبری ہو گئی، چنانچہ چند سازشی عناصر کے ذریعے حضرت مسلم بن عقیل کو ہانی بن عروہ کے مکان سے گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا، اور اہل کوفہ بزدلی، خوف اور بے بسی کی تصویر بنے شہادت کا یہ روح فرسا منظر دیکھتے رہے۔ 3 ذی الحج 60 ہجری بروز دوشنبہ حضرت امام حسین اپنے اہل و عیال اور خاندان کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے، اور یہ وہی دن تھا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ اہل مدینہ اور صحابہ کرام نے آپ کو روکنے کی کوشش کی، اہل کوفہ کی بے وفائیاں اور شہادت علی مرتضیٰ یاد دلائی، مگر آپ نے فرمایا، میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے تاکید کے ساتھ اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے، اب یہ کام ضرور کروں گا، خواہ مجھے نقصان ہو یا فائدہ۔ لوگوں نے آپ سے خواب کی تفصیل جاننی چاہی تو آپ نے فرمایا، میں نے یہ خواب کسی کو نہیں بتایا اور نہ بتاؤں گا یہاں تک کہ اپنے پروردگار عزوجل سے جا ملوں گا۔ ابھی آپ کوفہ کے راستے میں قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھے کہ حر بن یزید تمیمی سے سامنا ہوا، جو 1000 فوج کے ساتھ آپ ہی کی تلاش میں تھا۔ یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے کوفہ آنے پر اصرار کیا تھا، لیکن اب یزید کے ساتھ تھا۔ وہ آپ سے ملا اور حضرت مسلم کی شہادت سمیت پوری روداد سناتے ہوئے واپس جانے کا مشورہ دیا۔ لیکن حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سن کر ان کے بھائیوں نے کوفہ جانے پر اصرار کیا، چنانچہ آپ نے سفر جاری رکھا۔ راستے میں کوفہ سے آنے والے لوگوں نے آگے نہ جانے کا مشورہ دیتے ہوئے بتایا کہ اہل کوفہ کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ 2 محرم 61 ہجری کو ایک مقام پر آپ نے قافلے کو روک کر اس جگہ کا نام دریافت کیا۔ بتایا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کہ یہی جگہ ہماری مقتل گاہ ہے، چنانچہ وہاں خیمے نصب کر دیے گئے، لیکن ابن زیاد کے حکم پر وہاں سے خیمے ہٹا دیے گئے اور دریائے فرات سے 3 میل کی دوری پر صحرا میں لگا دیے گئے، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ کربلا میں عمر بن سعد
4000 فوجیوں کے ساتھ آپ کے محاصرے پر مامور تھا۔ اس وقت آپ کے خیموں میں معصوم، شیرخوار بچوں، بیمار، زین العابدین اور خواتین سمیت 72 نفوس قدسیہ ذکر الہی میں مصروف تھے۔ حضرت حسین نے عمر بن سعد کے سامنے 3 شرائط رکھیں۔ نمبر 1، مجھے واپس مکہ یا مدینہ جانے دیا جائے۔ نمبر 2، کسی سرحدی مقام کی جانب نکل جانے دیا جائے۔ نمبر 3، یزید کے پاس دمشق جانے دیا جائے تاکہ اپنے معاملات طے کر لوں۔ عمر بن سعد نے شرائط ابن زیاد کو لکھ بھیجیں، لیکن اس نے یہ تینوں شرائط قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے حکم جاری کیا کہ حسین بن علی کو فوراً گرفتار کر لیں یا پھر جنگ کر کے ان کا سر کاٹ کر بھیج دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک سفاک شخص شمر ذی الجوشن کو نیا سالار بنا کر بھیج دیا۔ وہ 7ویں محرم کی ایک اداس اور غمگین صبح تھی جب شکی القلب عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے نواسے اور ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ عمر بن الحاج کی قیادت میں 500 یزیدی فوجی دریائے فرات کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ کربلا کے تپتے صحرا، غصے سے آگ برساتا سورج اور خیموں میں معصوم بچوں کی بھوک و پیاس سے بلبلاتی آوازیں زمین کا سینہ شک کر دینے کے درپے ہیں۔ ایسے میں عباس علمبردار سے بچوں کی تشنہ لبی دیکھی نہیں جاتی، پھرتے جذبات میں مشکیزہ اٹھا کر پانی لینے نکل پڑتے ہیں۔ دریائے فرات پر متعین فوجی جب ایک شہ سوار کو دھوپ کی تیز روشنی میں چمکتی برنا تلوار لیے سرپٹ اپنی طرف آتا دیکھتے ہیں تو خوف کے مارے بھاگ اٹھتے ہیں۔ دریائے فرات کا بہتا ٹھنڈا پانی سامنے ہے۔ حضرت عباس خود بھی پیاسے ہیں، لیکن صرف مشکیزہ بھرتے ہیں کہ پہلے معصوم پیاسے پانی پی لیں۔ ابھی مشکیزہ لے کر خیمے پر پہنچتے ہیں کہ تیروں کی بھوچاڑ سینے اور مشکیزے دونوں کو گھائل کر دیتی ہے۔ پانی معصوموں کے حلق کو تر کیے بغیر ہی بہہ جاتا ہے اور سیدنا عباس علمبردار شہادت کا مرتبہ پا کر جنت کو سدھارتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو یقین تھا کہ اب شہادت کا وقت بہت قریب ہے، چنانچہ آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا، اے میرے جان نثار رفقا، یزید کی فوج صرف میرے خون کی پیاسی ہے، تم لوگ یہاں سے جس طرح مناسب سمجھو نکل جاؤ، مگر آفرین ہے حسین کے ان پیاروں پر۔ اس وقت ہر شخص نے آپ کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے کا عزم کیا۔ یوم عاشور، شب عاشور سیدنا حضرت حسین خیمے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ ہلکی سی اونگ آ جاتی ہے، بیدار ہوتے ہیں تو حسین چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح منور ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے فضا میں پھول بکھیر دیے ہیں۔ رفقا سے فرماتے ہیں کہ نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے تھے، فرمایا کہ حسین اب ہم سے ملنے کی تیاری کر لو۔ رائے حق کے متوالوں کی پوری رات عبادت میں گزری۔ صبح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج کے سامنے ایک پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی۔ اے لوگو، تم جانتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا، حیدر کرار کا نور نظر اور خاتون جنت کا لگتے جگر ہوں۔ تم واقف ہو کہ رسول اللہ نے ہم دونوں بھائیوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بتایا ہے۔ تم سب نے مجھے خط لکھ کر بلایا، اب تم اپنے وعدوں سے پھر چکے ہو۔ میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے جنگ نہ کرو اور مجھے اپنے رفقا سمیت مکہ یا مدینہ واپس جانے دو۔ اس تقریر سے متاثر ہو کر حر بن یزید تمیمی نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور حضرت امام حسین کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شمر ذی الجوشن نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے فکر ہوئی کہ فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اس نے عمر بن سعد سے کہا کہ اب دیر نہ کرو۔ عمر نے حضرت امام حسین کی جانب پہلا تیر پھینک کر ثانیہ کرب و بلا کا آغاز کیا۔ لشکر حسینی سے سب سے پہلے آپ کے ساتھیوں بریر ہمدانی، عابس شاکری، نافع بن حلال، حبیب بن مظاہر اور دیگر نے میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کی۔ اب اقربا کی باری ہے۔ اون، محمد، جعفر، قاسم، علی اور عبداللہ غرض ایک ایک کر کے سب آتے رہے اور جنت کو سدھارتے رہے۔ شہادت امام عالی مقام۔ آخر میں لگتے جگر علی اکبر ہاتھ میں تلوار پکڑے آگے بڑھے۔ والد محترم کو مسکراتی نگاہوں سے الوداعی سلام کیا اور دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو حضرت امام حسین نے جا کر فرمایا، تمہارے رونے کی آوازوں سے یزید کے فوجی خوش ہوتے ہیں۔ سامنے ہی 6 ماہ کے علی اصغر لیٹے تھے، گود میں اٹھایا اور باہر آ کر کہا، دیکھو
یہ معصوم 3 دن سے پیاسا ہے۔ ابھی الفاظ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ ایک تیر آیا اور شیر خوار شہزادے نے باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ اب حضرت حسین تنہا رہ گئے تھے۔ لشکر یزیدی نے چاروں جانب سے گھیر لیا تھا۔ امام عالی مقام نے آسمان کی جانب دیکھا، شمشیر حیدری کو دائیں ہاتھ میں پکڑا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ شمشیر حسینی خوفزدہ فوجیوں کے سر قلم کرتی میدان جنگ میں چاروں جانب چل رہی تھی کہ اچانک کہیں دور سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت امام حسین نے ہاتھ روک لیا اور آواز بلند نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے دوش نبوی کے شہ سوار پر ایسا کاری وار کیا کہ تلوار کلہ مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسہ سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور سارا بدن خون کے چھینٹوں سے لالائے احمر ہو گیا۔ آپ نے زخمی سر مبارک پر دوسرا امامہ باندھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، ہزاروں کے ہزار میں اکیلے حسین کے جسم اطہر پر زخموں کے نشانات بڑھتے جا رہے تھے۔ زخموں کی شدت نے آپ کو نڈھال کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ شجاعت و بہادری کے اس کوہ گراں کو شہید کر سکے۔ آخر شمر ملعون نے دھاڑ کر کہا، آگے بڑھو اور شہید کر دو۔ یہ سنتے ہی آپ پر تیروں کی بچھاڑ ہو گئی۔ ایک تیر گردن پر پیوست ہو گیا، جسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے کھینچ کر نکالا۔ زرہ بن شریک تمیمی نے زخموں سے چور فاطمہ کے لال پر وار کیا، بازو کٹ کر دور جا گرا۔ عین اسی حالت میں سنان بن انس نے نیزہ مارا، امام عالی مقام زمین پر گر گئے۔ خولی بن یزید سر قلم کرنے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کام کے پیچھے ہٹ گیا۔ سنگ دل اور شکی القلب سنان بن انس نے سر مبارک کو جسم اطہر سے جدا کر دیا۔ ابن زیاد کے حکم پر ان وحشی فوجیوں نے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا۔ علامہ ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر 33 زخم نیزوں کے، 43 تلواروں کے تھے اور آپ کے پیرہن شریف پر 121 سوراخ تیروں کے تھے۔ یہ تمام زخم جسم مبارک کے اگلے حصے میں تھے، پشت مبارک کی جانب کوئی زخم نہ تھا۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ جزاک اللہ خیر۔